نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اتنا سمجھا کہ اس کا کوئی پروردگار بھی ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ اس کی کچھ مدت بعد پھر اس نے گناہ کیا اور کہتا ہے کہ اے رب میرا گناہ بخش دے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اتنا سمجھا کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ پھر کچھ مدت بعد وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب میرا گناہ بخش دے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور یہ سمجھا کہ کوئی اس کا پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر گرفت کرتا ہے۔ تو اب جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین رکھنے کی دو صفتیں نزول مغفرت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ حدیث انا عند ظن عبدی بی کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے معاملہ اس کے اعتماد اور وثوق کے بقدر ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ گناہوں پر گرفت یا چشم پوشی کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس حسن عقیدت کا خلاف کرنا پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ جو چاہے کرو یہ لفظ دھمکی اور ڈرانے اور اعزاز اور تشریف کے دونوں مقام پر بولا جاتا ہے، اور قرین مقام کے مناسب یا صرف تخفیف مراد ہوتی ہے یا تشریف۔ یہ مشہور حدیث ہے، سنی ہوگی آپ نے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن شریف ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے براہ راست، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف پہنچایا ہے اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ اور ایک جو ہے احادیث ہیں جن کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ پھر احادیث کی ایک قسم حدیث قدسی ہے کہ اس کے جو ہے الفاظ اور یعنی کہ اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے اس کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن شریف نہیں ہوتے، اس کو قرآن شریف کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، اس کی تلاوت وغیرہ نہیں کی جاتی نماز وغیرہ میں، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے، اذنب عبد ذنبا فقال اللہم اغفر لی ذنبی، بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ غافل نہیں ہو جاتا۔ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہوں کے اندر متوجہ نہیں ہو جاتا، بلکہ متنبہ ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہ کو بخش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر مواخذہ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے گناہ کر کے
جرأت مندی کر کے جو ہے گناہوں میں متوجہ نہیں ہو گیا، بلکہ فوراً متنبہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگی۔ پھر جو ہے دوبارہ کسی موقع پر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، دوبارہ متنبہ ہوتا ہے، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دوبارہ یہی اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو میرا رب ہے، اس نے گناہ کیا لیکن وہ اس بات کو اس کو پورا علم ہے، پورا یقین ہے کہ میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہوں اور اس پر سزا بھی دے سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ کسی موقع پر اس سے گناہ ہوتا ہے، دوبارہ یہی صورتحال پیش آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ تو اب جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا رویہ ایسا ہی ہے کہ تو میری فرما برداری میں لگا ہوا ہے، لیکن جب بھی تیرے سے خطا ہو جاتی ہے، جب بھی تیرے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو میری فرما برداری کو چھوڑتا نہیں ہے، تو گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا، بلکہ فوراً متنبہ ہو کر دوبارہ میرے راستے پر آ جاتا ہے، مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اگر تیرا رویہ ایسا ہی ہے تو جو تجھ سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں وہ میں تجھے معاف کر دوں گا، وہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے کہ بندہ اگر اس کی راہ پر لگا رہے، اگر ہم اس کی راہ پر لگے رہیں، اس کی فرما برداری میں لگے رہیں، تو جو ہم سے خطائیں ہو جائیں گی، جو ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں گی، اور ہم اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ پاک اس سے درگزر فرما دیں۔ قرآن شریف میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، کوئی سودا لینے آئی، پتہ نہیں کس گھر سے آئی، تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس میں آ گئے، تو انہوں نے اس عورت سے کہا، وہ عورت صحابیہ تھیں، کسی اور کی بیوی تھیں، اور غالباً ان کے شوہر جہاد میں گئے ہوئے تھے، کہ آپ جو چاہ رہی ہیں وہ اندر کمرے کے اندر ہے۔ تو کمرے کے اندر جب وہ عورت گئی تو صحابی نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو بوس و کنار کیا، پھر جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا تو نہیں کیا مگر میں نے یہ بوس و کنار چھونا وغیرہ کیا ہے۔ تو یہ جو آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی کہ تم 4 رکعت نفل پڑھو، تم 4 رکعت نفل پڑھو۔ اور پھر صحابی نے پوچھا کیا یہ میرے لیے یا تمام امت کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام امت کے لیے، کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً متنبہ ہو کر توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اور کوئی نیک عمل کرے کہ وہ جو ہے وہ اس کو دھو ڈالے۔ قرآن کریم میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچو گے تو جو تمہارے چھوٹی خطائیں ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے، یعنی تمہاری نیکیوں کے ذریعے سے ان کو ختم کریں گے، تمہاری نیکیوں کے ذریعے سے ان کو ختم کریں گے۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، اس سے بھی سمجھنا، بندہ توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہے، تو جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اس کے لیے گناہ پھر ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ غافل نہیں ہوتا ہے، وہ اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، اس پر مستقل مزاجی سے عمل نہیں کرتا ہے،
بلکہ فوراً اس کا شرمسار ہو کر اس کا دل جو ہے، اس کا ضمیر اندر میں اس کو اکڑتا ہے، اس کو جو ہے چبھتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کے یہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر کبھی کسی موڑ پر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی۔ تو اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں میں متوجہ ہو جائے، بلکہ جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف توبہ استغفار کرے۔ دوسری بات یہ کہ جب آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پہ لگا ہوا ہے اور اس میں مجاہدہ کر رہا ہے، اس میں کوشش کر رہا ہے، تو اگر کوتاہی ہو جائے تو دل نہیں ہار بیٹھو۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دم جوش آتا ہے اور جو ہے بس ابھی نماز یوں پڑھنا شروع کر دی ابھی، اور پھر کوئی غلط کام ہو گیا بس پھر دل ہار بیٹھے، یار نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے پورا یہ شیطانی وہ ہے، سمجھے نا۔ ہم ظاہر فرشتے نہیں ہیں، ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، ہم تو عام بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو عام مسلمان ہیں ہم لوگ، تو ہم سے اگر ہو جائے ایسا تو اس کو ابھی سر پہ چڑھ کے یہ نہیں کہ آدمی اس کی وجہ سے پھر پٹری سے ہٹ جائے، نہیں بھائی، میرا رب بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، فوراً متنبہ ہو کر اللہ سے توبہ استغفار، توبہ استغفار، ایسا توبہ استغفار کرے اللہ سے کہ شیطان بولے یار یہ اگر یہ گناہ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ توبہ استغفار سے تو یہ اور بھی آگے بڑھ گیا۔ گناہ کے بعد جتنا یہ متوجہ ہوا ہے، یہ تو پہلے سے بھی آگے بڑھ گیا، سمجھے نا، اس طرح۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔